वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो बढ़ते हुए कोरोना केसेस हैं उनके फैलाव की, और इसी हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है। एक तरफ तो अब पाकिस्तान के अंदर जो कोविड-19 के केसेस हैं उनकी तादाद 20,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है, मगर कहा यह जा रहा है कि इन केसेस के अंदर जितनी कुल हलाकतें हुई हैं उनका सबसे ज़्यादा जो तनासुब है वो खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुआ है। 470 इस वक्त तक हलाकतें पूरे मुल्क के अंदर हो चुकी हैं, और इनमें से 180 जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुई हैं। और जो कोरोना केसेस हैं वो 3,100 हैं। डॉन अखबार के अंदर पिछले दिनों के अंदर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छपी जिसके अंदर कहा गया कि अगर तज्जिया किया जाए इन एदादो शुमार का तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है यानी कि हलाकतों का जो तनासुब है वो 5.75 है, जबकि मुल्क भर के अंदर जो ये नंबर बनता है वो 2.2% बनता है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जो पेशावर है इस खबर के मुताबिक वो गढ़ या हॉटस्पॉट नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो हलाकतें हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा से जो रिपोर्ट हुई हैं उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो पेशावर से रिपोर्ट हुई हैं, और तकरीबन ये 60% बनता है जो नंबर केपी का है। पाकिस्तान के अंदर केसेस तो हैं, बढ़ भी रहे हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वजह क्या है इतनी ज़्यादा हलाकतों की? क्या जो रिपोर्टिंग सिस्टम है खैबर पख्तूनख्वा का वो मुख्तलिफ है बाकी मुल्क से, जैसे कि इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि ये भी कहा जा रहा है, या फिर ये है कि ये इसका ताल्लुक है कि बहुत ज़्यादा जो लोग मुल्क में वापस आए मुख्तलिफ ममालिक से वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी बहुत बड़ी तादाद आई और इसकी वजह से शायद तेज़ी से फैला है सूबे के अंदर। इसके साथ साथ ये भी बात हो रही है कि अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाने के लिए पूल टेस्टिंग का आगाज़ किया जाएगा। इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, ये वज़ीर सेहत पख्तूनख्वा के। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि आप, आई नो इट्स वेरी अर्ली डेज और कुछ भी कहना विद सर्टेनिटी मुश्किल है, मगर आप क्योंकि नंबर्स रोज देख रहे होंगे, बहुत सी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, क्या कुछ तफसीलात मालूम हुई हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मोर्टेलिटी रेट इतना हाई क्यों है? जी, जो आपके जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थे इस्माइल खान साहब, उन्होंने मेरे साथ ही एक सिटिंग की थी। उन्होंने दो चीज़ें तो बड़ी ज़रूरी बता दी। एक कि हो सकता है कि रिपोर्टिंग सिस्टम्स जो है वो फ़र्क हो, उस पर मैं आऊँगा, और दूसरी ये कि ये भी एविडेंस है कि जो साइलेंट स्प्रेड है वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा हो। एक चीज़ उन्होंने नहीं बताया, और ये समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसकी एब्सेंस में शायद हम सब इस डिबेट में शायद नुकसान ज़्यादा पहुंचाएं, और वो ये कि मोर्टेलिटी रेट जो है वो फिगर ही गलत है। और वो मैं इस तरह से बताता हूं कि मोर्टेलिटी रेट जो अमवात की शरह है वो कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस कि अमवात कितनी हुई है और कि टोटल केसेस कितने। अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो टोटल केसेस हैं, जो डिस्कवर्ड केसेस हैं, वो उससे कई ज़्यादा हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। न्यूयॉर्क में अभी जो टेस्टिंग हुई थी एंटीबॉडी की, उससे पता चला है कि जो केसेस थे वो डिस्कवर्ड केसेस से 10 गुना ज़्यादा थे, और एक्चुअली कोई 20% थे पूरी आबादी के न्यूयॉर्क के। इसका मतलब कि जो हम मोर्टेलिटी रेट पे हेडलाइंस बनाते हैं, इससे पैनिक फैलाते हैं, जब हमें ये भी नहीं पता कि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान सारी डेथ्स एक तरह की रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हम शायद उन लोगों को डरा रहे हैं जिन्होंने इसके बावजूद इस वायरस से लड़ना है, और वो करते हुए हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मोर्टेलिटी रेट पे तो मैं बात ही इसलिए नहीं करूंगा। अगर आप उस बेसिस पे बाय द वे देखें तो जो यहाँ पे 5% आ रही है तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में वो 10% से ज़्यादा पे आ रही है। तो इसका क्या ये मतलब कि उनके हेल्थ सिस्टम से हमारा हेल्थ सिस्टम बेहतर? उसका क्या ये मतलब कि हमारा डेटा जो है उनके साथ इन लाइन है? तो आया बाकी सूबों
کہ ڈیٹا کے ساتھ مسئلہ ہے یا ہماری اموات زیادہ ہے. اس میں کوئی چیز کوئی بھی اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ جیسے میں نے کہا ٹیسٹنگ تو اتنی ہو ہی نہیں رہی, پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی کہ ٹوٹل نمبر آف کیسز پتہ. تو یہ مورٹیلٹی ریٹ پہ بحث کرنا اور سیاست کرنا خاص طور پہ بالکل میرے خیال میں غیر ضروری ہے. نمبر 1, مورٹیلٹی یا ڈیتھس کس لیے زیادہ ہو سکتی ہے, اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہی ہے, آپ نے خود ہی دونوں بتا دی. نمبر 1, ہمارے خیال میں جو ہے جو ہمیں ایویڈنس ملا ہے, ہماری رپورٹنگ جو ہے وہ WHO کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہے. شاید اگر میں سندھ سے کمپیریزن کر دوں جہاں پہ ان کے چیف منسٹر صاحب نے خود کہا تھا کہ وہ جو لوگ نیئر ڈیتھ یا آفٹر ڈیتھ آتے ہیں ان کیسز کو انہوں نے, یا کافی سارے ایسے کیسز تھے, سیمپل نہیں کیا تھا. ہمارے تقریباً سارے کیسز جو آتے ہیں ہمارے پروٹوکول کے مطابق اگر وہ سسپیکٹڈ ہو اس کی ڈیتھ کے بعد بھی سیمپل کرنا ضروری ہے, اور ہمارے تقریباً 20% کیسز ایسے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم اوپنلی یہ سارے کیوں رپورٹ کرتے ہیں. یہ بھی دیکھا ہوگا جب ہم نے تیمور صاحب معاف کریے گا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, تو کیا آپ کی بات سے مجھے سمجھ یہ آیا ہے کہ شاید پنجاب کے اندر اور بلوچستان کے اندر وہ سسپیکٹڈ کیسز کو ٹیسٹ نہیں کر رہے, اور کیونکہ آپ لوگ کر رہے ہیں اس لیے آپ کے نمبرز ہائی ہو سکتے ہیں غالباً. I mean, this can be one of the theories. میں جی 2 چیزیں کہہ سکتا ہوں. پنجاب بلوچستان کا مجھے نہیں پتا, بٹ چونکہ سندھ میں باقاعدہ چیف منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تھی جہاں پہ انہوں نے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ 16 ایسے سسپیکٹڈ کیسز تھے جن کو انہوں نے ٹیسٹ نہیں کیا تھا, جو ان کے فگرز میں نہیں تھے. یہ تو ایک واقعہ ہے, میں صرف آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے, کسی پہ میں انگلی نہیں اٹھا رہا, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری ڈیفینیشنز فرق ہو سکتی ہیں. دوسری جو وجہ تو تیمور صاحب کیا یہ چیز جو ہے, کیا جو روز میٹنگز ہوتی ہیں جس کے اندر سب صوبوں کے یا ہیلتھ منسٹرز یا چیف منسٹرز ہوتے ہیں, وفاقی حکومت ہوتی ہے NOCC کی, اس میں یہ چیز ڈسکس نہیں ہوتی کہ کس طرح سارے ریکارڈ کر رہے ہیں یا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہر صوبہ اپنے طریقے سے یہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں؟ وی آر ناٹ فالوئنگ اے یونیفارم سسٹم اکراس دا کنٹری. جی 2 چیزیں, ایک تو یہ ریز کیا ہے ہم نے, ایک آڈٹ کیا, اس آڈٹ میں ہم نے 15 اور اموات جو ہیں جو ان رپورٹڈ یا ڈسٹرکٹ میں رپورٹڈ تھی یا بعد میں وہ شامل کی, یہ فلیگ کیا, جو مجھے NCOC سے میسج ملا کہ دے اپریشیٹ دا فیکٹ کہ جس ڈیلیجنس سے ہم نے آڈٹ کیا, اور باقی صوبوں کو بھی انہوں نے یہ جو ہے وہ کہہ دیا. تو میں مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک جو کراچی کے ہاسپٹل کی رپورٹ ملی تھی جس میں ان کا کوئی 5 پوائنٹ کا فارمولا ہے, جس میں 3 پوائنٹس اگر پازیٹیو ہو تو یا 3 سے کم ہو تو پھر وہ اس کو کووڈ ڈیتھ ڈکلیئر نہیں کرتے. وہ دیکھ کے ہی مجھے پتہ چلا کہ اگر وہ فارمولا ہے تو پھر ہم اور وہ فرق رپورٹ کر رہے. بٹ یہ کوئی جو ہے نا, یہ نیسیسری بری بات ہے, کیونکہ باقی ممالک بھی ایسے ہیں جہاں پہ یورپین یونین میں ہر ملک فرق رپورٹ کر رہا ہے, امریکہ میں جو ہے مختلف سٹیٹس کے رپورٹنگ سسٹمز فرق ہوں گے. زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اس بیسس پہ ہم جو ہے وہ سیاست نہ کریں. یہ میری ریکویسٹ اس لیے ہوگی کہ کل رات 1-2 پیپلز پارٹی کے لیڈرز نے KP کے فگرز پہ جو ہے انگلی اٹھا کے جو ہے کچھ assertions کی, اور ہم نے کوشش کی کہ جواب میں کسی اور صوبے کے بارے میں بات نہ کریں, اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ اگر ایک صوبے دوسرے صوبے پہ انگلی اٹھانا لگ جائے گا تو یہ چیز کافی غلط ڈائریکشن میں چلی جائے گی. سر یہ جو سٹوری تھی اسماعیل خان صاحب کی, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ شاید کلچر کا بھی تعلق ہے, کیونکہ بہت سے پیشنٹس ایسے تھے جو ایک دن پہلے ہی ہسپتال آئے, یعنی کہ وہ غالباً گھر پہ ہی رہے, اور جب بہت طبیعت خراب ہوئی تو صرف وہ تب ہسپتال کی طرف آئے اور سیدھے پشاور آئے. کیا آپ کے خیال میں یہ بھی ایک وجہ ہے؟ دیکھیے یہ وجہ ضرور ہے کہ کچھ پیشنٹس لیٹ آئے ہیں, ہسپتال لیٹ آتے ہیں, یہ وجہ
اگر آپ یہ پوری کرائسس دیکھ لیں، کچھ خوف یا ڈر پیشنٹس کو ہوگا، کچھ خوف یا ڈر جو ہے وہ میڈیکل پروفیشنلز کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح سے کچھ خوف یا ڈر اور فرسٹ لائن رسپونڈرز کو ہوتا ہے. اس میں جو ہے چیلنجز بھی آ جاتے ہیں، غلطیاں بھی آ جاتی ہیں. باوجود ان سب کے ہم نے آگے جانا ہے، لڑنا. جو چیز ہم نہیں کہہ سکتے صحیح طریقے سے، چونکہ چھوٹی سی جو فرق ہوتی ہے ڈیٹا کی رپورٹنگ میں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک صوبے کا دوسرے کے ساتھ نہیں، ایک ضلع کا دوسرے ضلع کے ساتھ بھی نیسیسریلی کمپیریزن نہیں کر سکتے. اور اس کی میں آپ کو مثال پشاور کی ہی دیتا ہوں. جو ہمارا رپورٹنگ سسٹم ہے اس میں ہم اموات کی کیٹیگرائزیشن وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے جس ضلع میں. فی الحال ہم نے اس طریقے سے کیا ہے. اور جیسے آپ نے کہا ہمارے بہت سے مریض ایسے ہیں جو کہ پشاور آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے سب سے بڑے ہسپتال ایسے پشاور میں، اور ان کی ڈیتھس ہم نے پشاور میں کاؤنٹ کی ہے. تو یہ میں نے اسماعیل خان صاحب کو سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ساری جو ڈیتھس جو پشاور میں ریفلیکٹ ہوئی ہیں مینز کہ وہ کیسز پشاور کے تھے. یہ ایک رپورٹنگ سسٹم ہے. سملرلی یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ چیز ہے، میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سندھ کے 91% ڈیتھس جو ہیں وہ کراچی میں رپورٹ ہوئی ہیں. میرے خیال میں اس کی بھی ایک سملر وجہ ہوگی کہ چونکہ وہ ایک سندھ کا بڑا شہر ہے، زیادہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں. یہ چیزیں سمجھنا اور لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھانا اس لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر غلط قسم کا پینک پھیلے، اگر غلط قسم کے رومرز پھیلے، تو نقصان صرف گورنمنٹ یا گورنمنٹس نہیں، پوری عوام جو ہے وہ اٹھائے گی. سر یہ بتائیے گا، آبویسلی سارے ملک میں یہ بہت بڑا کنسرن ہے کہ ہیلتھ ورکرز کی جو احتیاط ہے یا ان کی سیفٹی ہے، اس حوالے سے آبویسلی خیبر پختونخوا میں بھی ایک دو سینئر ڈاکٹرز کی ہم نے انفیکشن اور ہلاکت کا سنا، اور آج خبر آئی ہے کہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے اندر جو سارا گائنیکالوجی وارڈ ہے اس کو بند کرنا پڑا. وہاں کچھ آپ کو تفصیلات معلوم ہوئی کہ وہاں کیسے اتنا سپریڈ ہو گیا؟ کیا کوئی پیشنٹ آیا تھا جس کا معلوم نہیں تھا؟ جی دیکھیں، جب یہ وائرس سپریڈ ہوتا ہے، آپ یہی امریکہ کے شہر نیو یارک کی مثال لے لیں، جہاں پہ ان کے پاس جو ان کی ٹیسٹنگ کے مطابق تقریباً 2% جو آبادی تھی وہ پازیٹیو ٹیسٹ کی تھی. جب انہوں نے اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کی تو وہ 20% تھی. تو جو سٹرگل ہے، جو چیلنج ہے، وہ یہی ہے کہ جو بہت سے لوگ آپ کی آبادی میں ایسے ہیں، اور نیو یارک نے تقریباً پر ملین پاپولیشن پاکستان سے 60 گنا زیادہ ٹیسٹنگ کی ہے. اس کے باوجود انہوں نے صرف 1/10 کیسز پکڑے، رائٹ. تو اس کا مطلب یہ کہ بہت سی جگہوں پہ آپ کے پاس لوگ جائیں گے جو کہ کرونا پازیٹیو ہوں گے، جن کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کرونا پازیٹیو ہوں گے. اس کا ایک اپ سائڈ بھی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ لوگ بہت سے انفیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں جن کا پتہ نہیں ہوتا، اس کا یہی مطلب جو پہلے سوال میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو ایکچوئل شرح اموات ہے، جو فیٹیلٹی ریٹ ہے، وہ جو فگرز ہم دیکھتے ہیں یا غیر ذمہ وارانہ طریقے سے ان پہ سیاست کرتے ہیں یا ان کو جو ہے لے کے ہم اخباروں میں ڈالتے ہیں وداؤٹ شوئنگ کہ ان کا ایکچوئل مطلب کیا ہے، تو ایکچوئل سینس میں وہ اس سے زیادہ لو ہے. اور وہی چیز ریلیٹ کر کے آپ یہ دیکھ. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جھگڑا صاحب، بٹ اسی کے لیے تو پھر ٹیسٹنگ سب سے پہلے بڑھانی پڑے گی نا، if we really want to get the real picture. آپ نے کہا تھا، خبر آئی تھی یہ بھی کہ پول ٹیسٹنگ شروع کرنے لگے ہیں. ہیو یو میڈ وہ کیا اب are you about to kick it off؟ اور اس سے کتنی آپ کی کیپیسٹی بڑھے گی ٹیسٹ کرنے کی، اور سر کہاں سے آپ وہ ٹیسٹنگ کریں گے؟ دیکھیے، ایک جو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں ضرور کہ ہم جتنا بھی اپنا ڈیٹا یا انفارمیشن، چاہے وہ مشکل ہو آسان ہو، وہ ہم پبلکلی ٹرانسپیرنٹلی دیں. 15 مارچ کو پختونخوا میں تقریباً 0 ٹیسٹنگ ہو رہی تھی. 30 اپریل تک ہماری کیپیسٹی 1500 تک بڑھ گئی، اور ہمارے جو ٹیسٹ پرسوں ہوئے تھے 1338 were the highest. تو اگر آپ دیکھیں، آپ صرف دوسرے صوبوں کے ساتھ کمپیریزن نہیں کریں گے،
آپ اس صوبے کی سٹارٹنگ پوائنٹ کے ساتھ کریں گے. ہماری ایک لیب KMU دن میں 1000 سے زیادہ ٹیسٹ کر سکتی ہے, جو شاید پاکستان میں کوئی اور لیب جو ہے وہ کر سکتی ہو. اب کیسے بڑھائیں گے؟ ہمارے 0 سے 6 پبلک سیکٹر لیبز اور 3 پرائیویٹ سیکٹر لیبز تک آلریڈی بڑھ گئے. اگلے ہفتے 2 ہفتے میں ہماری پبلک سیکٹر کیپیسٹی جو ہے وہ کم از کم 500-600 اور سے بڑھے گی. لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں, اور ان چیزوں میں ٹائم ضرور لگتا ہے, جتنی بھی آپ تیزی سے کام کریں, اور اتنی تیزی سے ہی کام کرنا چاہیے جتنی آپ تیزی سے کوالٹی کو مینٹین کر سکیں. اس ہفتے میں جو ایک پروکیورمنٹ چلی ہے جو پورے پاکستان میں نہیں چلی, ہم شاید پہلا صوبہ ہو جائیں گے جہاں پہ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کی کیپیسٹی کو اون کر دے گا, اور پرائیویٹ سیکٹر میں جیسے کراچی میں ہوتا ہے یا باقی صوبوں میں ہوتا ہے, لوگ جیب سے پیسے نہیں دیں گے. گورنمنٹ جو ہے وہ ساری جو کیپیسٹی اویلیبل ہے وہ استعمال کر دے گی. تو جیسے ہی وہ آن بورڈ آئیں گے, اور میری کوشش یہ ہوگی کہ وہ اسی ہفتے آن بورڈ آئیں. بہت بہت شکریہ تیمور صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناز لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کووڈ-19 اور پاکستان کی معیشت, اور جو حکومت کی اس وقت کوششیں ہیں کہ لاک ڈاؤن سے باہر نکلا جائے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کرونا وائرس کے جو معاشی اثرات ہیں پوری معیشت کے اوپر پاکستان کی, اور جو حکومتی رد عمل اس حوالے سے سامنے آ رہا ہے. جیسے جیسے کیسز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, جو نمبرز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں پیشنٹس کے, اسی طرح حکومت کی طرف سے بار بار یہ اب بات ہو رہی ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کی ضرورت ہے, اور کیونکہ لوگوں کو ذریعہ معاش جو ہے وہ فراہم کرنا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی آج اسی حوالے سے یہ بات کی اور کہا کہ حکومت اب لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ کھولے گی, اور اس کے لیے جو SOPs ہیں وہ بنانے کے اوپر کام ہو رہا ہے. وزیر اعظم نے یہ کہا کہ 24 مارچ سے جو لاک ڈاؤن پورے ملک کے اندر نافذ کیا تھا, اس کے باعث بے روزگاری میں خاصا اضافہ ہوا ہے, اور یہ اب حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے. گزشتہ روز وفاقی وزیر اسد عمر صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی, جب انہوں نے کہا کہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے اور معیشت پہ اثر پڑا ہے, تو اس کے باعث پاکستان کے اندر کم سے کم 2 کروڑ اور زیادہ سے زیادہ 7 کروڑ افراد جو ہیں وہ شاید غربت کی لکیر سے نیچے جا سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 کروڑ لوگوں کے قریب جو ہے وہ اپنی نوکری کھو سکتے ہیں. اسد عمر کے مطابق اپریل کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے جو اکانومی سلو ڈاؤن ہوئی ہے, تو FPR کی جو وصولیاں ہیں ان کے اندر بھی 100 ارب روپے سے زیادہ کا فرق پڑا ہے, اور اب حکومت کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ لاک ڈاؤن کے اندر نرمی کرے. حکومت اب بات کر رہی ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کی, اور کہتی ہے کہ جو صرف متاثرہ علاقے ہیں یا جہاں کیسز بہت زیادہ ہیں صرف ان میں لاک ڈاؤن ہوگا, کیونکہ اب کاروبار کو کھولنا اور معیشت کو چلانا بہت اہم ہے. کیا یہ حکومتی پلان جو ہے یہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا سچ مچ اب ہم جتنی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں باہر سے مدد ملے گی وہ کیا کافی ہوگی؟ یہ جو سارے امپیکٹ ہوا ہے معیشت کے اوپر, اثر پڑا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اس کے اثرات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور بھی کیا کرنے کی اب ضرورت ہے, اور اکانومی کو اگر ری سٹارٹ کرنا ہے تو اس کا بھی کیا طریقہ ہوگا؟ ان سب ایشوز پہ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اعجاز نبی صاحب. یہ اکانومسٹ ہیں اور ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل گروتھ سینٹر کے. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ غالباً اس وقت حکومت کے ساتھ جو ایک جس کو آج کل اخبارات میں کہا جا رہا ہے تھنک ٹینک ہے, اس کے اندر آپ ایڈوائز بھی کر رہے ہیں حکومت کو, اور اب جو لیٹسٹ اطلاعات آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ گروپ ہے اکانومسٹ کا جو ایڈوائز کر رہا ہے حکومت کو, ان کا خیال یہ ہے کہ اب وہ لارجر ایشوز کے اوپر کم بات کریں گے, اور بہت جو اسپیسیفک ایشوز ہیں اکانومی کے, خاص طور پہ کووڈ-19 کے حوالے سے, چاہے وہ احساس پروگرام ہو یا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہے, آپ لوگوں کی توجہ زیادہ اس پہ رہے گی. جی بالکل صحیح رپورٹ ہوا ہے اخبار میں.
یہ گروپ پرائم منسٹر کی ہدایت پہ بنا ہے، اس پہ گورنمنٹ کے سینئر مشیر ہیں، گروپ کو چیئر کرتے ہیں حفیظ شیخ صاحب، اس پہ ڈاکٹر عشرت ہیں، رزاق داؤد صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ہم 4 لوگ ہیں جو کہ نان گورنمنٹ کے لوگ ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے، ایکڈیمیا، ریسرچ وغیرہ سے تعلق رکھنے والے۔ تو یہ گروپ، اس کی 3 میٹنگز ہو چکی ہیں، اور یہی فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو بہت فوکس طریقے سے جو کووڈ کے جو اثرات ہو رہے ہیں ان کے اوپر غور کیا جائے کہ ان اثرات کو نپٹنے کے لیے حکومت کے پاس کیا انسٹرومنٹس ہیں اور کتنے ذرائع کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس چیز پہ فوکس ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں نے جن ایریاز کا مطلب کہ جو چوز کیے ہیں، وائی ہیو یو ڈیسائیڈڈ ٹو فوکس آن دوز؟ کیونکہ ابھی تک تو ہم سب کا یہی خیال تھا، اور ماضی میں رہا بھی یہ کہ جب بھی ایڈوائس زیادہ تر اس طرح کا جب ایک ایکسپرٹس کا گروپ بنتا ہے تو وہ بڑے براڈ ایشوز پہ ایڈوائس کرتے ہیں کہ جی ٹیکسیشن کس طرح کرنی ہے، اکانومی میں ریفارم کیسے ہونا ہے، مگر آپ لوگوں کی جو توجہ ہے وہ بہت اسپیسیفک ایشوز پہ ہے۔ اس کے اندر آپ نے بینکنگ انسٹیٹیوشنز کی بات کی ہے، اس کے اندر آپ لوگوں نے احساس پروگرام کی بات کی ہے، اس کے اندر آپ لوگوں نے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی بات کی ہے۔ یہ ان ایشوز کو آپ نے کیوں چوز کیا ہے؟ کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ تفصیلات۔ جی، دنیا بھر میں یہی ہو رہا ہے کہ اس وقت سب کی توجہ اس چیز پہ ہے کہ جو یہ وبا پھیلی ہے اس کا اکانومی کے اوپر جو اثر ہو رہا ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکے، اس چیز پہ غور ہو رہا ہے۔ اور اس کو قابو پانے کے لیے 4-5 مختلف ایریاز پہ کام ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ڈیمانڈ کو نہ کم ہونے دیں۔ یہ جو آپ کو شکایات مل رہی ہیں ریٹیلر سے، ٹریڈر سے، یہ سب یہی ہیں کہ ہمارا کاروبار ہے اس میں ڈیمانڈ نہیں رہی ہے، کیونکہ لوگ آ نہیں رہے، دکانوں میں نہیں آ رہے، فرمز کو نہیں وزٹ کر رہے، تو اس لیے ڈیمانڈ میں بہت کمی آ گئی ہے۔ تو اس ڈیمانڈ کو کسی طرح سے سسٹین کرنا ہے، تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک تو انکم سپورٹ پروگرام اپنا بنایا ہے جو کہ احساس کے تھرو BISP کے لوگ تو ان کو تو پیسے مل ہی رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ 2 یا 3-4 دہائی انکم ڈیسائلز کے ان کے اوپر بھی فوکس شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ 12 سے 14 ملین لوگ ہیں، گھرانے ہیں جن کو امداد ملے گی حکومت کے اس قدم سے، اور اس کے اوپر کافی خرچہ آئے گا۔ اور اس میں مشکل یہ ہے کہ BISP کے حد تک جو لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے میکنزمز ہمارے پاس ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ BISP کے لوگوں کو کس طرح سے ٹارگٹ کرنا ہے، لیکن جب اس سے اوپر ہم چلے جاتے ہیں، جو لوگ اس انکم گروپ سے آگے ہیں ان پہ ٹارگٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، چنانچہ اس میں لیکیج کے بہت خطرات ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری آپ کو پتہ ہے پہلے سے ہی ہمارے خرچے میں اور ہمارے ریونیو میں بہت فرق تھا اور ڈیفیسٹ تھا، اس لیے اس کو بڑے احتیاط سے اس قدم کو آگے اٹھانا ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑا حصہ کام کا یہ بھی ہے کہ احساس پروگرام ہے، اس کی صحیح ٹارگٹنگ ہو، بر وقت لوگوں کو پیسے ملے اور صحیح لوگوں کو پیسے ملے، تو یہ ایک بہت بڑا فوکس ہے۔ دیکھیں کووڈ کا ٹھیک ہے، کووڈ کے بہت سارے نقصانات اکانومی پہ ہو رہے ہیں، اور چنانچہ ساری دنیا میں اس کو ریویو کیا جا رہا ہے کہ کب اکانومی کو کھولیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں پوری طرح علم نہیں ہے یہ جو وبا ہے تو اس پہ کنٹرول تو نہیں پایا گیا، ابھی تک کوئی ویکسین تو نہیں بنی، اور اس کا صرف علاج یہی تھا کہ سوشل ڈسٹنسز کی جائے، اور سوشل ڈسٹنسز کے لیے لاک ڈاؤن یا پارشل لاک ڈاؤن کرنا بڑا ضروری تھا۔ چنانچہ ابھی تک یہ نہیں معلوم ہے کہ اگر یہ جو امیر ملک ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کھولیں گے تو اس کا کیا اثر ہوگا، یہ دوبارہ تو نہیں ریسرجنس ہو جائے گی اس کی۔ اٹلی میں، اسپین میں، نیو یارک میں آپ کو پتہ ہے کتنی سخت بری خبریں آ رہی تھیں، اب کسی حد تک قابو ہو گیا ہے، لیکن اس کو قابو کرنے کی سب سے بڑی جو قدم تھا یہاں پر حکومت کے پاس وہ سوشل ڈسٹنسنگ تھا۔
चुनाचे अब जब वो खोलने की बात कर रहे हैं तो फिर वो सोच रहे हैं कि इसका दोबारा असर किस हद तक हो सकता है। चुनाचे यही चीज़ें हमारे यहाँ भी हैं। साउथ एशिया में खा वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, दुनिया की निस्बत कोविड का असर कम हुआ है और इसके कई वजूहात हैं, उसकी तफसील में इस वक्त जाने की ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमें ये शुरुआत है। अब हमें मालूम नहीं है कि अगले 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में ये क्या शक्ल अख्तियार करे। चुनाचे जब वज़ीर आज़म तो डॉक्टर साहब ये बताइए फिर इस सूरत हाल के अंदर आप लोगों की क्या एडवाइस रही है कि किस तरह इकोनॉमी को खोलना चाहिए, एंड स्पेशली बिकॉज आपने काफी अरसा पहले से स्मार्ट लॉकडाउन की बात की थी, जब बहुत ज्यादा जोर इसी चीज पे था कि जी लॉकडाउन रखें और एक्टिविटी बंद करें। आप काफी उस वक्त भी कह रहे थे कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। जी 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 सही है। मैं उस तरफ आता हूँ। देखें इस वक्त जो इस ग्रुप का जो फोकस है वो इन 5-6 चीज़ों पे है। सबसे पहले ये है कि आप इनकम सपोर्ट करते रहें ताकि लेबर जो डिमांड है उसकी कमी को किसी हद तक कम किया जाए और लोगों को इनकम सपोर्ट मिले, मुस्तहिक लोगों को जो कि अपनी मुलाजमों से हट गए हैं। दूसरा इसमें फर्म्स की सपोर्ट है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा मंसूबा स्कीम बनाई थी, पेरोल सपोर्ट स्कीम, जिसके तहत फर्म्स कमर्शियल बैंक्स के थ्रू स्टेट बैंक की मदद हासिल कर सकते हैं ताकि वो भी अपने मुलाजमीन को बरतरफ ना करें और अपना काम जारी रखें इस मुद्दत में जबकि लॉकडाउन हो रहा है। इसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज पे फोकस करने का बहुत जोर है क्योंकि वहाँ पर बहुत बुरे असरात हो रहे हैं इस चीज़ के, और हमारी ज़्यादातर फर्म स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में फिट होती हैं। उन तक पहुँचना इंतहाई मुश्किल काम है। तो वो क्या हरबा है, क्या तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे हम मुस्तहिक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फर्म्स की सपोर्ट किए जाए। तो ये तो 2 बड़े हैं इकॉनमी में को काबू करने के लिए। इसके अलावा अगर हमने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है तो हमें अपने हेल्थ सेक्टर को बहुत मजबूत करना होगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि आपको सही तरह से मालूम हो कि किस इलाके में इस वायरस का इंसिडेंस ज़्यादा है और उस इलाके में लोग हैं उनकी आपस में मुलाकातें कहाँ तक जाती हैं, ताकि वो तमाम जो रास्ते हैं जिसके थ्रू ये वायरस फैल सकता है उन तमाम राहों को, उन तमाम रास्तों को बंद किया जा सके। इसके लिए आपको हेल्थ सेक्टर का अच्छा हेल्थ सेक्टर होने की सख्त ज़रूरत है। तो उस पर भी रिव्यू हो रहा है कि प्रोविंसेस अपने हेल्थ सेक्टर को किस तरह से मजबूत कर रहे हैं ताकि वो स्मार्ट लॉकडाउन, जिसमें कि टेलीफोन डेटा की सख्त ज़रूरत होगी, जिसमें कि हुकूमत के जो मैसेजिंग है उसको बड़ा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और इसमें मैं बड़ी खुशी से कह रहा हूँ कि सबसे जो आगे सूबा इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहा है वो है केपी। वहाँ का टास्क फोर्स एक बनी है जो कि बड़े अच्छे लोग उस टास्क फोर्स में हैं और वो इस मंसूबे को लेके आगे बढ़ा रहे हैं। केपी के एक्सपीरियंस से हमें पता चलेगा कि हम इसको मुल्क भर में किस तरह फैला सकते हैं। जो फेडरल लेवल पे भी इस पे बात है। सर, ये किस तरह मंसूबा काम करेगा जिसकी आपने खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र किया है? How will it work? It will work in the following way कि आप अपने जो लोग फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, मसलन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, पुलिस है, एयरपोर्ट्स पे इमिग्रेशन के ऑफिसर्स हैं, इन लोगों में ज़्यादा इंसिडेंट्स होने का होता है, आमतौर पे खतरा है। चुनाचे इनसे हम ट्रैक करें कि इनके साथ जो सिविलियन पॉपुलेशन है, जो आम पॉपुलेशन है, उनका इनके साथ किस तरह से ताल्लुक पैदा होता है और उस ताल्लुक को, उस रिलेशनशिप को फिर ट्रैक करें टेलीफोन कॉल्स के थ्रू, उसको ऑन द ग्राउंड ट्रेसेस के थ्रू, इनके थ्रू ट्रैक करें कि इनकी आगे कहाँ पर वाकफियत है, कहाँ पर तल्लुकात हैं, और उस पूरे कॉरिडोर को फिर सिलेक्टिवली क्वारंटीन कर दें अगर वहाँ पर इंसिडेंस बहुत हाई है। तो स्मार्ट लॉकडाउन का ये मतलब है। ये कोरिया में बड़ी उन्होंने
अच्छी तरح से इसको इस्तेमाल किया है और उसके बड़े अच्छे नताइज निकले हैं कोरिया में। इसी तरह सिंगापुर में ये इस्तेमाल हो रहा है, चाइना में ये इस्तेमाल हो रहा है। इसको अभी तक जो मगरबी ममालिक हैं उस पे ये एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे है और इस पे आजकल इसी पे ज़्यादातर सोच है कि इस स्मार्ट लॉकडाउन सिस्टम को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हमें पूरी इकॉनमी को ना बंद करना पड़े, सिर्फ उन इलाकों को बंद कर दें जहां पर कि हमें मालूम है कि इंसिडेंस ज़्यादा है, और फिर मॉडर्न तरीके इस्तेमाल करें ताकि जो जो लोग वहां पर एक्सपोज हो रहे हैं उनको हम किस तरह से हिदायत मैसेजिंग करें कि आप अपनी हिफाजत को किस तरह कर सकते हो, क्वारंटीन में किस तरह जा सकते हो, हुकूमत की जो हेल्थ की सर्विसेज है उनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, अगर वहाँ पर फूड की शॉर्टेज है तो वो पूरी किस तरह कर सकते हैं। तो ये फोकस्ड एरिया में सपोर्ट तो आप दे सकते हैं और पाकिस्तान भी दे सकता है, सारे मुल्क में तो आप नहीं कर सकते। चुनाचे उस वक्त उस तरफ जाने की सख्त जरूरत है इस वक्त। और मैं केपी में बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन आज इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।